کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی بنانے والا، اس کا کوئی بنانے والا، تو پھر جسے آپ خالق مانیں گے اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ پھر اس کا خالق کون ہے۔ یہ وہی ہے نا، پھر وہ طلبہ جو ہے سلم والے، وہی تسلسل لازم آ جائے گا۔ یہ موضوع اسی بنیاد پر ہے کہ یہ فلسفے ہی سے حل کرنا پڑے گا۔ آج کے ملحدین کا جواب بھی فلسفے ہی سے دینا پڑے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر خالق کا بھی خالق چاہیے، اللہ کے لیے بھی پھر کوئی پیدا کرنے والا چاہیے۔ تو اس بارے میں آخری بات سن لیجیے۔ ہم ابھی بیان کر چکے کہ مخلوق کے لیے خالق چاہیے۔ تعبیر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تعبیر یہ نہیں ہے کہ ہر شے کا خالق چاہیے، تعبیر ہے ہر مخلوق کا خالق چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز لا کر کے ڈال دیجئے، وہ اپنی باڈی لینگویج اور اپنی شکل و صورت سے مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اس کی شکل دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ جس خالق کو ہم نے مانا وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا، اور وہ مشاہد بھی نہیں ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے بھی کوئی خالق چاہیے۔ لہذا یہ تعبیر نہیں ہے کہ ہر شے کا خالق چاہیے، تعبیر یہ ہے کہ ہر مخلوق کا کیا چاہیے، اگر کوئی ملحد اللہ کو مخلوق ثابت کر دے تو ہم مان لیں گے کہ اس کا بھی خالق چاہیے، یا ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ کل کو جب ہم جائیں گے آنکھ بند ہو جائے گی اور وہاں جب اللہ کا دیدار ہوگا، اگر واقعتاً بالفرض والمحال کہہ رہا ہوں میں، غور کرنا میری بات پر، بالفرض والمحال کہہ رہا ہوں میں کہ اگر وہاں ہمیں خالق کو دیکھ کر اس سے یہ محسوس ہوگا اس کی باڈی لینگویج سے کہ یہ خالق نہیں مخلوق ہے، تو پھر یہ سوال قائم ہو جائے گا کہ اس کا بھی خالق چاہیے۔ لیکن حقیقت میں جس کو ہم نے خالق مانا ہے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے مخلوق کے دائرے میں، امکان کے دائرے میں، عدم اور وجود کی بحث میں، زمان و مکان کے دائرے میں، اسپیس کے دائرے میں، ٹائم کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے براء البراء اور لامکان ہستی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں قائم ہو سکتا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کا بھی، اللہ کا خالق نہیں مخلوق کا خالق ہوا کرتا ہے۔ میرے خیال میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، میں نے یہ ذکر کیا ہے آج کی گفتگو میں کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جدید جاہلیت انکار خدا پر چیلنج کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قدیم جاہلیت میں وہم تھا، لوجک نہیں تھا۔ جدید جاہلیت کے پیچھے فلسفہ اور لوجک کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ بہتر تیاری کر کے سامنے آنا ہے اور دل کی بنیاد پر بھی اور عقل کی بنیاد پر بھی وجود خالق کو محسوس کرنا اور دلیل کی بنیاد پر ثابت کرنا ہے۔ 3 شبے میں نے ذکر کیے۔ نمبر 1 ذات باری مشاہد نہیں ہے، اس کا جواب آیا۔ نمبر 2 اس کائنات کو خالق کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بیان سامنے آیا۔ نمبر 3 اگر ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کے لیے بھی خالق چاہیے، اس کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آ گئی، اور میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ آج کی گفتگو اس سلسلے کا صرف ہلکا سا تعارف ہے، ورنہ یہ ایک لمبا جہان ہے جس کے بارے میں ہمیں فلاسفہ کے نظریات کی تحقیق کر کے اپنی تیاریوں کو آگے بڑھا کر انشاءاللہ آگے کام کرنا ہے۔ آخر میں 2 باتیں اور ہیں۔ ایک ہے یہ بات کہ اگر خالق کو نہ مانے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے بڑا واضح ہے، خالق کو نہ ماننے کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ماننی پڑے گی جو اپنے آپ ہے۔ بہت غور کیجیے گا اس جملے پر، کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ماننی پڑے گی جو اپنے آپ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خالق اور خدا نہیں مانتے، دراصل ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نہیں مانتے، بلکہ وہ اسی کائنات کو خدا مانتے ہیں، وہ اسی مادے کو خدا مانتے ہیں۔ اب یہ سارے ملحدین کے سامنے ہم کہہ دیں کہ تمہاری مرضی ہے، یا تو تم مادے کو خدا مان لو یا اللہ کو خدا مان لو، کسی نہ کسی ایک ایسی ہستی کو ماننا پڑے گا جو اپنے آپ ہے۔ وہ ہستی ہمارے نزدیک خدا کی ہے، اور وہ ہستی آج کل کے سائنٹسٹ اور آج کل کے ملحدوں کے نزدیک اسی کائنات کی ہے۔ اس پر آپ توجہ دیں گے تو اندازہ ہوگا ہم جتنی صفات
اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، وہ یہ ساری صفات اسی کائنات کے لیے ثابت کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، خدا کا مطلب خود بخود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، تو یہ لوگ بھی کائنات کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی خود بخود ہو گئی۔ پہلے زمانے والے کہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں کب سے، پہلے زمانے والے کہتے تھے پتہ ہی نہیں کب سے ہے، آج کے والے کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے سے اس کا وجود ہو گیا۔ حضرت محدث صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہوئے، آخری ایک مشورہ دے کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن کا مطالعہ بہت مضبوطی سے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ قرآن کا نام نہیں لیا لیکن آیتیں پڑھی تھی، جتنی بھی میں نے بات کی ہے وہ اس کے ارد گرد ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ دوسری آیت پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ایسے شرع عقائد آج بھی ہمارے لیے کامیاب ہتھیار ہے۔ اور آخری مشورہ یہ کہ ہمارے طبقے میں محدثین بھی ہوتے ہیں، متکلمین بھی۔ ہم علماء کو چاہیے کہ متکلمین کا مطالعہ آج کے دور میں بڑھا دیں، محدثین کے ساتھ ساتھ متکلمین کا مطالعہ بڑھا دیں۔ میں 5 لوگوں کا نام لے رہا ہوں، امام رازی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر ان چاروں کو بھی نہ پڑھ پائے تو کم از کم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے بڑے بڑے متکلمین ہیں۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دہریہ اسلام کی کسی چیز پر انکار کرنے والا میرے سامنے 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ میں طالب علم آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ گارنٹی دے دے کہ اس نے حضرت تھانوی کو صحیح کر کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کے سامنے بھی کوئی ملحد ٹھہر نہیں سکے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان متکلمین کی کتابوں کو پڑھیں، اس سے استفادہ کریں اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔